اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ جناب اسپیکر صاحب، آیت کریمہ میں نے ارشاد تلاوت کی۔ اس آیت کریمہ میں نظام معیشت کو انفرادی سطح پر، خاندانی سطح پر، ملکی اور اجتماعی سطح پر بہتر اور صحیح رخ پر رکھنے کے لیے ایک بہترین اصول بیان کیا گیا ہے، اور وہ حقیقت میں ریاست مدینہ کے سربراہ کے جو پروانے تھے ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ وہ صفت کیا ہے کہ وہ نظام معیشت کے حوالے سے، پیٹ کے حوالے سے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ دوسروں کا حق دوسروں کو دیتے تھے، یہ تو فرض ہے، دوسرے کا حق تو ہم لے ہی نہیں سکتے ہیں، وہ تو حقدار تک پہنچانا ضروری ہے، بلکہ اس صفت میں ریاست مدینہ کے سربراہ کی پروانوں کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ اپنا حق وہ دوسروں کے لیے چھوڑتے تھے، اپنا حق دوسروں کو دیتے تھے۔ مقصد یہ ہے، چونکہ موجودہ حکومت ریاست مدینہ کی دعوے دار ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موجودہ گورنمنٹ کے ہر ممبر سے، کے عمل سے، قول سے ریاست مدینہ کے پروانوں کی عملی مظاہرہ ہوتا تھا، لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے حلقوں کے حقوق، جو ہمارا حق ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں تم اپنا حق ہمیں دو، ہمارے حق ہمیں نہیں دیے جاتے ہیں، اور ہم اس کے لیے اپنا ہر قانونی اور جائز حربہ استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نہیں دیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، فاٹا کے حوالے سے میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ جناب اسپیکر صاحب، اس دفعہ فاٹا کے لیے جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے وہ 100 ارب روپے ہیں، جبکہ ہم اگر گزشتہ سال 2019-20 کے لیے فاٹا کے لیے جو ترقیاتی بجٹ، ڈیولپمنٹ بجٹ رکھا گیا ہے وہ 95 ارب روپے ہیں 2019-20 کا، اور اسی طرح اگر ہم 2018-19 میں فاٹا کے لیے ترقیاتی بجٹ کو دیکھیں تو وہ 85 سے 87 ارب روپے رکھا گیا ہے، تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 180 ارب، گزشتہ 2 سالوں کا 180 ارب روپے بنتا ہے، جبکہ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں جو فنڈ خرچ کیا گیا ہے وہ 24 ارب، اس سے زیادہ اگر ہم کہیں 30 ارب اگر ہم کہیں تو گزشتہ 2 سالوں میں وہ جو حکومت نے فاٹا کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ مختص کیا تھا 30 ارب، اس سے نکال کر مزید کتنا بنتا ہے؟ 150 ارب بقایا بچتا ہے، 150 ارب۔ اس سال ہمیں ڈیولپمنٹ میں ہمیں دیا جاتا ہے 100 ارب، تو گویا کہ گزشتہ 2 سالوں میں جو ہمارے لیے بجٹ رکھا گیا تھا وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا، اس میں سے بھی ہمارا گورنمنٹ پر 50 ارب قرض ہے، جو ابھی بھی صرف اعداد و شمار ہے، اللہ جانتا ہے اس میں خرچ کتنا ہوگا۔ جناب اسپیکر صاحب، فاٹا کا اس وقت حال ایسا کیا ہے، موجودہ حکومت مرکز نے اور چاروں صوبوں نے، معذرت کے ساتھ یہ ہم بیان کریں گے، اگر اس فلور پر ہم یہ حقائق بیان نہیں کریں گے میں خائن ہوں گا، اور فاٹا سے تعلق رکھنے والا ہر ممبر اگر فاٹا کے حقائق یہاں پر بیان نہیں کرتا ہے تو وہ فاٹا کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوگا۔ موجودہ حکومت مرکز اور چاروں صوبوں نے فاٹا کا ایسا حال کیا ہے جیسے جنگل میں کوئی یہ فاٹا کا ورڈ اب یوز نہ کریں جی، ایکس فاٹا کہہ دیں۔ جناب اسپیکر صاحب، یہی تو بات ہے، ہم ایکس فاٹا کو تسلیم نہیں کرتے ہیں لیکن مجبوراً کہیں گے۔ ایک فاٹا کا حال ایسا کیا ہوا ہے جیسے جنگل میں تنہا بیر بکری جنگلی درندوں کو
ہاتھ لگے اور وہ اس کا برا حال کرے، ایسا ہی فاٹا کا اس وقت برا حال کیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کوئی ایک شعبہ، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ فاٹا ہے کدھر، پہلے مجھے جواب دیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں فاٹا کا کوئی ایسا شعبہ بتایا جائے، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بتائی جائے جس میں انضمام کے بعد سے اس میں بہتری آئی ہو، کوئی ایک شعبہ جس میں بہتری آئی ہو۔ اگر ہم دیکھیں پولیس لیویز جو ہمارا فورس ہے وہ ابھی تک حیران و پریشان ہے، نہ وہ پولیس میں ضم ہو رہے نہ وہ لیویز رہے، ان کے پولیس کی مراعات نہیں دی جاتی ہے، ابھی تک ان کی تنخواہوں میں خرد بر ہوتی ہے، ابھی تک باقاعدہ ان کی تنخواہوں کے لیے اکاؤنٹ سسٹم نہیں بنایا گیا تاکہ ان کی تنخواہ باقاعدہ اکاؤنٹ سے آئے۔ فاٹا میں بجلی کی صورتحال انتہائی ناگفتبے ہے۔ میرے اپنے حلقے میں پوری ایسی تحصیلیں ہیں جہاں بجلی کی نام و نشان بھی نہیں ہے۔ مکین اور تیارزا دو ایسی تحصیلیں ہیں جن کے لیے فنڈ USAID سے مہیا کیا گیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں وابڈا میں ہم نے معلومات کی جا کر بار ان کے ہاں یہ کمپلیٹ شو کیا گیا ہے، جبکہ وہاں پر 60 سے 80% تک یہ دونوں تحصیلیں بجلی سے محروم ہیں۔ جو باہر سے امدادیں ہمارے نام پر آتی ہے وہ بھی ہمیں نہیں دی جاتی ہے، ظلم پر در ظلم ہے۔ میں اپنے حلقے تک جہاں تک جانتا ہوں کوئی سرکاری بینک، کسی سرکاری بینک کی کوئی برانچ نہیں ہے، نہ کسی پرائیویٹ بینک کی کوئی برانچ ہے، جبکہ میری خیالات یہی ہے کہ باقی بھی پورے مرج اضلاع کا یہی حال ہوگا۔ کوئی انڈسٹری ابھی تک قائم نہیں کی گئی، جو پہلے سے ہماری انڈسٹریاں تھی ان کی ہمیں نام و نشان تک نہیں ملتا ہے۔ کوئی ہیلتھ میں ہم دیکھیں کوئی میگا کوئی بڑا پروجیکٹ ابھی تک نہیں فاٹا کو نہیں دیا گیا، بلکہ الٹا ہماری 34 صحت کے مراکز کو ختم کیا گیا۔ جنوبی وزیرستان سے 34 BHUs CHUs اور CD کو ختم کیا گیا، جو انتہائی افسوسناک امر ہے۔ اگر ہمیں نہیں دے سکتے ہو تو پرانوں کو ختم کرنے کی بجائے فعال کیا جائے۔ آپ کے پاس سسٹم ہے، آپ کے پاس سارے وسائل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم صاحب نے جو ہمارے لیے اعلانات کیے، ابھی تک 3 سال ہو گئے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے۔ میرے حلقے کے لیے 100 کلومیٹر روڈ کا اعلان کیا گیا تھا، جو پرائم منسٹر کی ڈائریکٹیو کے نام سے EDP میں چل رہا ہے، ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ 60 سے 65 کلومیٹر ابھی روڈ دیا گیا۔ میں نے جا کے منسٹر صاحب CM صاحب سے بات کیے کہ اپنے ہی کارکنوں کو دو، لیکن فیزیبل سائڈ ہو، ہمیں بے شک نہ دو، اپنے ہی کارکنوں کو دو۔ لیکن میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ PTI کے کارکنوں کو پرسنٹیج پر دیا گیا۔ PTI کے کارکنوں کو جو روڈ دیے گئے 60 سے 65 کلومیٹر، میں افسوس کے ساتھ اس فلور پر یہ کہوں گا کہ وہ باقاعدہ اس میں پرسنٹیج لیا گیا، 20 سے 25% پر وہ روڈ دیے گئے۔ ایگریکلچر میں اگر ہم دیکھیں کوئی میگا پروجیکٹ ابھی تک نہیں آیا، جو اس ملک میں شہرک اور ریڑھ کی ہڈی کی جیسی حیثیت رکھتی ہے۔ 6 سے 7 ہمارے DGs ہیں ایگریکلچر میں بیٹھے ہیں۔ فاٹا کی جو زرخیز زمینیں ہیں وہاں انتہائی قیمتی باغات تھے، جو میرے اپنے ہی حلقے میں آپریشنوں سے پہلے میوجات تھے، قسم قسم کے قیمتی باغات ہوتے تھے، قیمتی زمینیں، آلو جیسی بہترین وہاں فصلیں ہوتی تھی، لیکن ایگریکلچر کی وہاں اچھے طریقے سے پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں کوئی ایگریکلچر کی کوئی خاطر خواہ کوئی ابھی تک کام نہیں ہوا ہے۔ جی بالکل میں کروں گا، لیکن افسوس یہ ہے بجٹ پر تو ہمیں کچھ زیادہ ٹائم دیا جائے۔ فاٹا سے ہمارا کوئی ایک بولنے والا ہوتا ہے فاٹا، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں اس کو دبایا جائے۔ نہیں جی، یہاں پہ پارلیمانی لیڈر نے بات کی تھی، پارلیمانی لیڈر نے اپنے لیے ہر کوئی میں اپنے حلقے کی اپنی نمائندگی کروں گا۔ جب آپ اپنے پارٹی کے پارلیمانی لیڈر کو نہیں مانتے اس طرح AIP جناب اسپیکر صاحب، اسی طرح AIP میں اور جو ہاسپٹل وہاں پبلک پارٹنرشپ پر دیے جاتے ہیں
اور اسی طرح AP کے تحت جو باقی پروجیکٹ کے تحت جو وہاں بھرتیاں ہوتی ہیں اور ان سب میں باہر سے لوگوں کو لایا جاتا ہے. منسٹر ہم سے مشورہ کریں. وہاں ہمیں جب معلومات ہوتی ہے تو پشاور سے، سوات سے، مردان سے وہاں پیراشوٹ کے ذریعے لوگوں کو اتارا جاتا ہے. تو خدا کے لیے وہاں رحم کیا جائے. جو اسی طرح موقع ہوتے ہیں وہاں مقامی لوگوں کو موقع دیا جائے تاکہ وہ کام. جناب اسپیکر صرف 2 منٹ کا موقع دے دے، آپ کی مہربانی ہوگی، خصوصی مہربانی ہوگی. جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ جو پرماننٹ پوسٹیں آتی ہیں اس میں انتہائی خربر ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے. میں اس ذمہ دار فلور پر کہتا ہوں، ہمارے پاس شواہد ہے کہ انتہائی اس میں خربر کا سامنا ہوا ہے. جنگلات کا جناب اسپیکر صاحب، آپ حیران ہوں گے اس حقیقت کو سن کر کہ جنوبی وزیرستان کے جو فاٹا سے جو جنگلات تقریباً 31% رقبہ بنتا ہے. پورے فاٹا میں جو جنگلات کا حساب اگر لگایا جائے تو جنوبی وزیرستان کا 31% جنگلات، 31% صرف جنوبی وزیرستان کے، اور پورے صوبے کے جو جنگلات میں سے 26% وہ صرف جنوبی وزیرستان کے، 26% جنگلات وہ صرف جنوبی وزیرستان کے ہیں. اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. وہاں جنگلات کے بے دریغ اس کی درختوں کی کٹائی ہوتی ہے. اس کے لیے جو جنگلات کے رولز ریگولیشن ہے اس کے مطابق 100 مربع پر ایک اس کے لیے نگہداشت کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے. وہ فوری طور پر اس کی یہ بھرتیاں کی جائے تاکہ وہاں پر ان جنگلات کی حفاظت ہو سکے. پورے صوبوں کو فائدہ ہوگا، جس کے لیے صرف نہ مقامی باشندوں کو فائدہ ہوگا، پورے صوبوں ہوگا، صوبے کو ہوگا. جناب اسپیکر صاحب، آپ نے خود 2 منٹ کا کہا تھا، پر اپنی صرف تو مولوی صاحب ہیں، آپ نے ٹائم پہ پابندی کر دی. 1 منٹ دے دے، بس صرف 1 منٹ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، یہاں تو ہم نے 20,000 ائمہ کے لیے 10,000 روپے تو رکھے ہیں. میری کوشش ہوگی یہاں بار بار کمیٹیوں کے لیے جو اوقاف کے ائمہ تھے وہ آئے. جو اوقاف کے مساجد کے ائمہ ہیں انہیں کیوں نہیں پرماننٹ کیا جاتا ہے؟ انہیں پرماننٹ بھی کیا جائے. خادمین ائمہ ہیں، خطباء ہیں، ملازمین ہیں اوقاف کے، ان کو پرماننٹ بھی کیا جائے. یہ چونکہ ریاست مدینہ کی دعوے دار حکومت ہے، لہذا 22-20 گریڈ کی مراعات نہ صحیح 18-19 گریڈ کی مراعات انہیں بھی دی جائے اوقاف کے مسائل. اور تھینک یو جی، تھینک یو.